کوئی بھی اپنے مذہب کو اپنے نظریات کو پرچار کرنا چاہے بسم اللہ ماشاءاللہ دلیل پیش کرے دلیل کلاشنکوف کے زور سے اور گولی کے زور سے اور ظلم و ستم کے زور سے نامنظور ہے آپ خود مار کھائیں گے آج کل کی جو پیش رفتہ نسل ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتی جلدی سے کہ یہ زور و زبردستی کے ذریعے جو عقائد لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے وہ صحیح اما بعد فقد قال علی امیر المومنین کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کا دشمن اور مظلوم کا دوست بنو چھ جائے کہ مظلوم ہمارے اپنے ہی وطن میں ہو اسلامی ریاست کے تابع ہو لیکن بارہا یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جرم کسی اور جگہ پر ہوتا ہے لیکن ظلم کسی اور علاقے میں دوسروں پر ڈایا جاتا ہے قرآن سوزی سیولن میں ہوا ہے سویٹ میں ہوا ہے اور اس کے سلسلے میں مجبوراً یہاں ہمیں پریس کانفرنس کرنا پڑا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کے لیے وہ جو سیوڈن والے ہیں وہ اور ہیں اور یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے ملک کے باشندے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے زندگی اور موت میں ہمارے ساتھ ہے یہ اور ہے اصل میں یہ ہے کہ شیطانی طاقتیں وہی شیطانی طاقت جو سویڈن میں قرآن جلانے کے پیچھے سازش کرتے ہیں وہی یہاں پر پاکستان کو ناامن کرنے میں اور ہمارے اقلیتی بھائیوں کو زیر اطاعت لانے میں اور بلکہ شیعہ سنی علماء کو فرقوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں آج کل شاید آپ لوگوں نے میڈیا میں سنا ہوگا ایک بل پاس ہو رہا ہے صحابہ ترمیمی البتہ بل پہلے سے تھا ترمیمی صحابہ و اہل بیت بل اس میں نہ توہین میں نے بارہا خود اعلان بھی کیا ہے کہ اگر توہین سے مراد گالی دینا یا سب و شتم کرنا ہے تو وہ ہمارے ہاں قبول ہے میں بعنوان ایک شیعہ عالم دین کے اقرار کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا بل جس میں توہین ہو آخر توہین کا مطلب سب و شتم کرنا گالی دینا اگر یہ ہو چونکہ شریعت میں امام صادق علیہ السلام کے مکتب میں قرآن و شریعت کی روح سے حرام ہے ہم اس کو بالکل سر و چشم قبول کرتے ہیں لیکن توحید کا مطلب اگر یہ ہو کہ اگر آپ نے کوئی تحقیق کی اسلام کے تاریخ میں آپ نے بخاری شریف سے کوئی حدیث نقل کیا آپ نے کوئی حوالہ دیا تو آپ مجرم ٹھہرے اور پھر آپ کو عمر قید کی سزا ملنی چاہیے یہ نامنظور ہے اور ابہام رکھا گیا ہے اس میں شیطانی طاقتوں نے جنہوں نے اس کو پیش کیا جبکہ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ علماء اہل سنت میں بھی حاجی صاحب سے بات کر رہا تھا آج صاحب بھی بتا رہے تھے کہ طاہر اشرفی صاحب مولوی مولانا فضل ہمدرد صاحب اور بہت سارے اہل سنت کے علماء ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے لیکن وہ جو شرپسند قسم کے مولوی ملا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے تو کہا کہ ایک جج کی توہین کے سلسلے میں سزا ہونا چاہیے اور صحابہ کے سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا توہین کی بات کرو بندے خدا میں آپ کے ساتھ ہوں توہین کے سلسلے میں گالی گلوچ اور سب شتم اگر اس کی بات ہو رہی تو میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہونی چاہیے بزرگان دین کے صحابہ کی کسی کی مقدسات کی توہین صحیح نہیں ہے نہ قرآن سوزی صحیح ہے اور نہ انجیل اور بائبل سوزی صحیح ہے دونوں غلط کام ہے ہم انسان ہیں انسان ان سے ہے ان سے نہیں محبت انسان وہ ہے جو درجہ اول میں پروردگار عالم سے محبت کرے اللہ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرے اگر اپنا عقیدت پیش کرنا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین قرآن کا چیلنج ہے کہ اپنا دلیل پیش کرو دلیل اگر میں اپنا مذہب شیعت کو عام کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے مسیحیت کو کوئی بھی اپنے مذہب کو اپنے نظریات کو پرچار کرنا چاہتا بسم اللہ ماشاءاللہ دلیل پیش کرے دلیل کلاشنکوف کے زور سے اور گولی کے زور سے اور ظلم و ستم کے زور سے نامنظور ہے آپ خود مار کھائیں گے
آج کل کی جو پیش رفتہ نسل ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتی ہے جلدی سے کہ یہ زور و زبردستی کے ذریعے جو عقائد لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے وہ صحیح عقیدہ نہیں ہو سکتا. وہی دلیل صحیح ہو سکتا ہے جس کو عقل مانے, جس کے پاس دلیل ہو اور دلیل کے ذریعے وہ لوگوں کو قانع کر سکے. لہٰذا میں حکومت پاکستان سے ایک شیعہ عالم دین ہونے کے حوالے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جڑا والا میں جو کچھ ہوا, کوئی 86 گھر ابھی کہا جا رہا تھا خراب کر دیا گیا, لوٹ مار ہوا ہے وہاں پر. قرآن اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ. صحابہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام اس کی معاذ اللہ نہیں اجازت دے سکتے. نہ قرآن, نہ رسول, نہ شریعت, نہ اہل بیت, نہ صحابہ, کوئی بھی اس چیز کی اجازت نہیں کہ لوگوں کے گھروں کو ایک شبہ کی بنا پر کوئی توہین ہوا ہے یا نہیں اس کا بھی نہیں معلوم جلانا شروع کر دے اور لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے اور لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ جس طرح انہوں نے کہا کھیتوں میں رات گزارے, جنگلوں میں رات گزارے, صحراؤں میں رات گزارے. ظلم ہے. ظلم انصافی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم حکومت سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں, بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس شر کو بپا کیا ان کو عبرتناک سزا دیا جائے. اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایسے بل, ایک ایسے قانون جس میں تھوتی لائے, جس میں آدم خوشی لائے, جس میں خون ریزی لائے, اس کو سراسر مسترد کر دیا جائے. اور میں شاباش کے کہتا ہوں جناب صدر علوی صاحب کو جنہوں نے اس بل کو مسترد کر دیا اور اس کو واپس کر دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.